اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہم سب امتی ہیں، اور مسلمانوں کی جو سب سے پہلی جنگ کفار و مشرکین کے ساتھ ہوئی وہ تھی غزوہ بدر۔ اور غزوہ بدر جو ہے یہ جس مقام پر ہوا، جس جگہ پر یہ جنگ لڑی گئی، یہ وہ جگہ ہے۔ اس سے تھوڑا سا ہم آگے بڑھیں، یہ جس طرح کھجوریں وغیرہ لگی ہوئی ہیں، اس طرح تھوڑا سا آگے بڑھیں تو یہ وہ مقام ہے جہاں پر غزوہ بدر ہوا، یعنی جہاں پر جنگ لڑی گئی، جہاں پر صحابہ اکرام علیہم رضوان اور وہ جو مشرکین مکہ تھے، کفار تھے، ان کے ساتھ جنگ کا سلسلہ ہوا۔ یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ مقام ہے۔ اچھا، یہ جو مسجد ہے، یہ جو مسجد بنائی گئی ہے مسجد عریش، آپ کو گائیڈر نے بھی بتایا کہ عریش جو ہے یہ عربی میں کہتے ہیں خیمے کو۔ اس مقام پر، بدر کے مقام پر جہاں مختلف قسم کے خیمے لگائے گئے، وہ خیمہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لگا، اس خیمہ اقدس کے اس مقام پر بعد میں مسجد بنا دی گئی جس کا نام مسجد عریش رکھا گیا۔ یہ وہ مسجد ہے۔ اس سے پہلے یہ مسجد بالکل چھوٹی سی تھی، تو جو پہلے کے لوگ سفر کرنے والے ہیں، پہلے وقت میں سفر کرتے رہے ہیں، ان کو پتہ ہے یہاں پر ایک بالکل چھوٹی سی مسجد ہوا کرتی تھی۔ اب یہ سعودی حکومت نے بہت بڑی جو ہے نا عالی شان ایک مسجد بنا دی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، عاشقان رسول آتے ہیں اور وہ نماز اور نوافل وغیرہ یہاں پر ادا کرتے ہیں۔ اچھا، یہ وہ مقام ہے جو بدر کا مقام ہے جہاں پر جنگ لڑی گئی۔ وہ جو ننے شہزادے تھے، حضرت سیدنا معاذ اور حضرت سیدنا معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ابو جہل جیسے کافر کو واصل جہنم کیا تھا۔ بلکہ یہ دونوں جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے امتی تھے، شہزادے تھے، اور آپ کی امت کے بڑے لاڈلے تھے۔ یہ ایک شخص کے پاس گئے اور جا کر عرض کرنے لگے کہ آپ ہمیں بتائیں گے کہ ان کافروں میں ابو جہل کون ہے؟ ان کافروں میں ابو جہل کون ہے؟ تو اس نے اشارے سے بتایا، وہ جو ہے نا جس کی گردن میں سریا ہے، یعنی بڑا یہ اکڑ والا تھا۔ ابو جہل جو تھا یہ بڑا غرور اور تکبر سے بھرا ہوا تھا، لیکن اس جنگ عظیم میں، جنگ بدر میں، ان دو چھوٹے چھوٹے شہزادوں نے اس کو واصل جہنم کیا تھا۔ اس کو اپنی تلواروں سے اس کی گردن کو اڑایا تھا، اور جب یہ نیچے آیا تھا، جب یہ گھوڑے سے نیچے آیا، اپنی سواری سے نیچے اترا، تو تب بھی اس نے کہا کہ میری گردن کو تھوڑا سا اونچا رہنے دو۔ اتنا یہ مرتے مرتے بھی اپنی گردن کو اکڑاتا رہا، یعنی تکبر میں رہا۔ اب جب یہ واصل جہنم ہو گیا تو یہ دونوں شہزادے جو تھے نا، دونوں بچے جو تھے، یہ دونوں اپنی تلواریں لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، اور دونوں کہنے لگے، حضور میں نے اس کو واصل جہنم کیا۔ دوسرے کہنے لگے، میں نے اس کو واصل جہنم کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب فیصلہ فرمایا تو فیصلہ یہ فرمایا کہ آپ دونوں نے اس کو واصل جہنم کیا ہے۔ تو جیسے ہی جنگ بدر کا آغاز ہوا تھا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھڑی مبارک تھی، جس کو سوٹی کہتے ہیں پنجابی میں۔ وہ چھڑی مبارک سے آپ نے دائرے لگائے تھے، اور دائرے لگاتے ہوئے یہ فرمایا تھا، یہاں ابو جہل مرے گا، یہاں عتبہ مرے گا، اور یہاں شیبہ مرے گا۔ یہ تینوں جو ہے یہ تینوں کے تینوں بڑے پکے کافر تھے، یہ بڑے پکے کافر تھے۔ اور جہاں جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جیسے پہلے نشاندہی کی تھی، این اسی مقام پر یہ عتبہ، شیبہ، ابو جہل یہ واصل جہنم ہوئے تھے۔ اب بہت سے لوگ بتاتے ہیں کہ یہاں نا 3 قسم کے یہاں کنویں بنائے ہوئے تھے، ابھی انہوں نے تینوں ختم کر دیے ہیں۔ یہ جو پچھلے ماہ آئے تھے، نہیں اب نظر نہیں آ رہے، ایک یہاں پر تھا، ایک وہ سامنے جہاں تھوڑے سے پتھر پڑے ہوئے ہیں وہاں پر تھا، اور ایک ادھر تھا۔ اب انہوں نے تینوں ختم کر دیے ہیں۔ لوگ آتے تھے اور ان کو پتھر مارتے تھے۔ اگر آپ میری طرف توجہ رکھیں تھے، لوگ آتے تھے اس کنویں کو پتھر مارتے تھے، کیونکہ اس میں جتنے بھی کفار تھے نا، ان کو مار کر ساروں کو ایک کنویں میں ڈال دیا گیا تھا۔ تو اب وہ سمجھتے یوں ہیں کہ لگتا کافر ابھی بھی اس میں ہے۔ کافر تو جہنم میں جا چکے ہیں، اور اللہ کی رحمت سے صحابہ جو ہے نا وہ جنت میں جا چکے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے وہ جنتی ہیں اور جنتی رہیں گے، اور جنتی تھے وہ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو جنتی فرمایا ہے۔ تو یہ جو معرکہ ہے، یہ جو بدر کا مقام ہے، یہ ہمیں دین اسلام کے لیے قربانی کا ذہن دیتا ہے۔
آج ہم یہاں آئے ہیں نا تو یہاں سے ہم نے اس بدر کے میدان سے ایک پیغام لے کر جانا ہے. وہ پیغام یہ ہے کہ جب بھی دین اسلام پر کڑا وقت آئے تو ہم نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا ہے. ہم نے آگے بڑھنا ہے, ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا. ہم نے کیا کرنا ہے؟ آگے بڑھنا ہے. یہ جو پیغام دے رہا ہے. اب ہم جاننے تو دور کی بات ہے, ہم اپنا وقت بھی نہیں دیتے ہیں. اپنا جان تو دور کی بات ہے, مال تو دور کی بات ہے, وقت دینے والے بھی ہم نہیں رہے. اور وقت کیا ہے؟ کم از کم ہم سیرت نکالیں, کتابیں نکالیں, اس کو پھرولیں اور اس کو دیکھیں کہ تاریخ اسلام نے ہمیں کیا کیا دیا ہے. قرآن دیکھیں, قرآن پڑھیں, اس کا ترجمہ پڑھیں, اس کی تفسیر پڑھیں. ہم علماء کرام کی صحبت میں جائیں, کم از کم ہم دین اسلام کے لیے اتنی تو قربانی دیں. آج یہ جو بلال مدینہ عمرہ گروپ کا یہ قافلہ ہے, اس میں دیگر عاشقان رسول بھی ہیں. آج ہم یہ جو بدر کے مقام پر آئے میں اور ہم سب مل کر انشاءاللہ ارادہ کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے. زور سے کہیے انشاءاللہ. ہم قرآن پڑھیں گے, ہم احادیث پڑھیں گے انشاءاللہ, اور دینی معاملات پر عمل کریں گے انشاءاللہ الکریم. اللہ پاک آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مقام پر ٹھہرے, آپ کا خیمہ اس پر لگا, اس جگہ پر آپ کا خیمہ لگا, یہ جگہ متبرک ہے, قیامت تک رہے گی, قیامت کے بعد تک بھی رہے گی. کیوں کہ یہاں نبی کریم علیہ السلام کے قدم مبارک لگے ہیں. یہ چونکہ متبرک جگہ ہے, آئیے اس جگہ متبرک پر ہم دعا کرتے ہیں. چونکہ ان جگہوں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں, انشاءاللہ ہم بھی دعا کریں گے, اللہ ضرور قبول فرمائے گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے مالک کریم, ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت مسلمہ کی بخشش فرما. اے پیارے پروردگار, ہم نے تیرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت والی جگہ پر آ کر دعا کی. اے مالک کریم, ہم سب کی دعائیں قبول فرما. یا اللہ, ہم سب کو سچا پکا نمازی بنا, سچا پکا عاشق رسول بنا, تلاوت قرآن پاک کا شوق عطا فرما, جیتے جی ماں باپ کی خدمت کا جذبہ عطا فرما, ہمیشہ سچ بولنے والا بنا, جھوٹ سے سچی پکی نفرت عطا فرما. اے اللہ, ہمیں حج کی سعادت عطا فرما. یا اللہ, ہمارے بچوں کو بھی حج کرا دے. یا اللہ, ہمارے گھر والوں کو بھی حاجی بنا دے. یا اللہ, یہ جتنے آمین کہنے والے ہیں ان کو حج کرا دے. یا اللہ, ان سب کو حج کی سعادت دے دے. پیارا پیارا مکہ اور پیارا پیارا مدینہ بار بار دیکھنا نصیب فرما دے. آب زمزم وہ بھی بیت اللہ شریف کو دیکھ کر پینا نصیب فرما دے. اے مالک کریم, بیماروں کو شفا دے دے. یا اللہ, جو گھروں میں بیمار ہیں ان کو بھی شفا دے دے. اے اللہ, وہ بیمار جنہوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے مولا, ان کو بھی شفا دے دے. یا اللہ, جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیاں دور کر دے. اے اللہ, جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال دے دے, وسعت والا دے دے, برکت والا دے دے. یا اللہ, جو بے اولاد ہے ان کو نیک اور صالح اولاد دے دے. اے اللہ, اس دعا کرنے والوں میں جو کوئی بے اولاد ہے, تیرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سونی آل کا صدقہ وہ دعا کرتے ہیں, مولا ان کو اولاد نرینہ دے دے. یا اللہ, ان کو اولاد نرینہ دے دے. اے مالک کریم, ہمارے عاصم بھائی کو بھی اولاد نرینہ عطا کر دے. اے اللہ, ہمارے فاروق بھائی کو بھی اولاد نرینہ دے دے. ہمارے تنویر بھائی کو بھی اولاد نرینہ دے دے. یا اللہ, یہ جتنے بھی اولاد کے طلبگار ہیں مولا, اپنے محبوب کا صدقہ مولا ان کی خالی جھولیاں اپنے کرم کا صدقہ بھر دے. اے اللہ, کرم کا صدقہ بھر دے. یا اللہ, پیارے پروردگار مالک کریم, جو بچوں اور بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے, اللہ ان کے اچھے اسباب بنا دے. یا اللہ, جو مجھے دعاؤں کے لیے کہنا چاہ رہے ہیں, آگے بڑھتے ہیں اور کہنا چاہ رہے ہیں, مولا ان سب کی دعائیں قبول کر لے. یا اللہ, ان سب کی دعائیں قبول کر لے. اے اللہ, تو قبول کرنے والا قبول کر لے. یا اللہ, تیری رحمت بہت بڑی ہے, اپنے کرم کا صدقہ قبول کر لے. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ان اللہ بصیر بالعباد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.